السلام علیکم ویورز۔ توکل کوشش کرنا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا اور اپنے حصے کا کام نہ کرنا۔ جب آپ کا دل اس پختہ یقین سے بھر جائے گا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے، تو آپ اپنے اعضاء کو ایمان اور جوش سے بھرپور ایسے پائیں گے جیسے پہلے کبھی نہیں تھے۔ آپ اپنے آپ کو ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے ہوئے پائیں گے کہ آپ اپنی طرف سے جو بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے لیے اسباب ضرور بنائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو اپنے اونٹ کو باندھے بغیر چھوڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا اونٹ کیوں نہیں باندھتے؟ اعرابی نے جواب دیا کہ میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اسے باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، یعنی آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ دعاؤں میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں، یا پھر کتنی کھائیاں ہیں۔ نہیں، جب توکل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دیکھتے، پھر بس اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے۔ جو دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں، پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا۔ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیز سے گزرے ہوں تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کیا دکھانا ہے۔ اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کریں، وہ خود ہی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا۔ سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر رب کو ہی طے کرنے دیں، صحیح اور غلط، کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ توکل ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ۔ اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا یقین ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین رکھنا۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھیں، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا۔ وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا۔ اس کی یہی شان ہے، وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے، وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے۔ اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے،
اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ ایک دن ان ساری دعاؤں کے تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کی اندھیری میں مانگا کرتی ہو، کیونکہ ہر چیز ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دینے میں دیری کر دیتا ہے، اور آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوقات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ابھی کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں یا سالوں کے بعد ہمارے لیے سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے پیارے مخلوق جس نے خود ہمیں بنایا ہے اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے وہ بس وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے گا۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے پر آتا ہے تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد، لوگوں سے ٹھوکریں کھانے کے بعد، پھر جا کر تم اللہ کی طرف آتے ہو۔ اللہ کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کو نہیں دیتا، بلکہ وہ بندے میں خود کے لیے احساسات، صبر، توکل، یقین اور امید دیکھا کرتا ہے۔ تب جا کر اللہ اپنی محبت، رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہو، وہ اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ تو کوئی میل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور۔ آخر کار گر گرا کر بھی بندہ اللہ کے در پر ہی جاتا ہے۔ بندہ جاننے لگتا ہے میرا نصیب بنانے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں نصیب بدل دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے انسان سے محبت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اللہ سے محبت کرنے سے، اس کی عبادت کرنے سے جنت کا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ ایک دن ان ساری دعاؤں کے تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کی اندھیری میں مانگا کرتی ہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔